تیسری رات کو پھر اس نے اپنے حوث بجھانے کے لیے پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، بے ادبی کرنا چاہتا تھا، تو اس کی پھر یہ پوزیشن ہو گئی۔ آخر اس کے دل میں یہ بات اتری کہ یہ کوئی معمولی قسم کی عورت نہیں ہے۔ اس نے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو انسان ہے، کوئی جننی ہے، کون ہے؟ کہ اس سے پہلے تو میرے ساتھ ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، مگر آج اس طرح کیوں ہوا ہے؟ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، اس سے وہ آپ کی کرامت سمجھا اور آپ کی عزت، آپ کا احترام اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے روز، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے روز چھوڑا، تو ساتھ ہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خدمت کرنے کے لیے اس نے عورت لڑکی پیش کی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دو تین اقوال یہ ہیں، یعنی ڈفرنٹ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت حاجرہ اس بادشاہ کی ایک خادمہ ہی تھی، لونڈی تھی، تو تھی بہت تابعدار، خدمت گزار، تو اس نے آپ کو پیش کر دی آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر کہ میں ان کے نفس پر میں حاوی نہیں ہو سکا اور میں اس طرح بیمار ہو جاتا تھا، اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے حضرت حاجرہ آپ کو پیش کی۔ حاجرہ کو آجرہ بھی کہا گیا ہے، اجر سے بنائے آجر، آجر سے بنائے آجرہ، تو حاجرہ کو حاجرہ بھی ہے کے ساتھ بھی کہا گیا ہے، آجرہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ آپ کے دو نام کتب میں لکھے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کی لونڈی تھی، اس کی خادمہ تھی اور تھی بہت تابعدار۔ اس نے چناؤ کیا کہ میری خادماؤں میں سے، میری لونڈیوں میں سے یہ لونڈی، یہ خادمے ان کے پاس رہے خدمت کرنے کے لیے تا زندگی۔ دوسرا یہ کہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ بھی کتب کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کے دل میں اتنا اثر ہوا کہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی پیش کر دی خدمت کرنے کے لیے تا زندگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سفر میں، حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے بھی ساتھ تھے۔ اب یہ چار افراد پر یہ مشتمل قافلہ مصر سے نکلا۔ پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ لوط علیہ السلام۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلے، فلسطین میں چلے گئے۔ جس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کے پاس تھیں اور وہ آپ کی بے ادبی کرنا چاہتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے کمرے میں اس میں بند کیا ہوا تھا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان تھی کہ میرے خامد، میرے شوہر نامدار، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کہ میری عزت محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لہذا بہت پریشان تھی۔ جب باہر نکلی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے سے خیالات آتے ہوں گے کہ پتہ نہیں میری بیوی کی عزت محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری عزت کو محفوظ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم اس کمرہ میں تھی اور بادشاہ جس طرح آتا تھا، جس طرح بے ادبی کرنا چاہتا تھا، جس طرح ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، جس طرح اس کی پوزیشن ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں کو میرے لیے شیشہ بنا دیا تھا اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی عزت کو کس طرح محفوظ فرمایا ہے۔ فلسطین میں تشریف لے گئے۔
وقت گزرتا چلا گیا ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دور دور تک نکل جاتے تھے مہمان کی تلاش میں، کوئی مہمان ملتا، آتا جاتا مسافر ملتا تو آپ اس کو لے کر گھر آ جاتے تھے اور آپ اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک 5واں سپارہ 15واں رکوع ارشاد ہوتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے دوست پر جان مال آل اولاد سب کچھ قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح اتفاق ہوا، ایک غیر مسلم بندہ آپ کے گھر میں آ گیا اور آپ نے اس کے لیے کھانا تیار کروایا۔ کھانا تیار کروا کے تو آپ نے اس کے سامنے رکھا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے تو آپ نے کھانا تناول فرمانا شروع کیا اور اس کو بھی فرمایا بسم اللہ پڑھ تو کھانا شروع کرو۔ مہمان کو کہا، لیکن اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتے نہیں ہوں، میں رحمان و رحیم کو خدا کو مانتے نہیں ہوں جس کی آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، میں کو خدا کو مانتے نہیں ہوں۔ ایک روٹی کے لیے، ایک چپاتی کے لیے اپنا پرانا مذہب 80 سالہ پرانا مذہب میں چھوڑ دوں؟ اپنا باؤ داد کا یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آپ ذرا خفا ہوئے، آپ نے فرمایا نہیں بسم اللہ تو پڑھنی چاہیے۔ وہ آپ کے سختی کی وجہ سے باہر نکل گیا۔ اس نے کہا کہ کھانا نہ کھانا قبول ہے مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی تو رب نے فرمایا میرے نبی جاؤ اس مہمان کو بلا کر لاؤ اور اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ اور اس کو کہو بھائی بسم اللہ پڑھ یا نہ پڑھ کھانا کھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 80 سال اس کی زندگی ہے، مجھے 80 سال ہو گئے میں اس کو رزق دے رہا ہوں، وہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے میں اس کو رزق دے رہا ہوں۔ تمہارے دسترخوان پر ایک مرتبہ آیا تو آپ اس کو پابند کر دیا بسم اللہ پڑھو، لہٰذا اس کو کہو بسم اللہ بھائی پڑھ یا نہ پڑھا کے کھانا کھا۔ آپ اس کے پیچھے دوڑے، جب اس کے پیچھے دوڑے اس کو جا کر چلو جی واپس چلو چل کے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو تو میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے وحی نازل ہوئی ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کو بٹھاؤ کھانا کھلاؤ۔ اس کے دل میں یہ بات اتر آئی، اس نے کہا کہ میرے نافرمانی میں کمی نہیں اور اس کے رحمت میں کمی نہیں، میری نافرمانی میں کمی نہیں اور اس کی رحمت میں کمی نہیں۔ میں تو اس کو نہیں ماننا چاہتا تھا مگر اس نے واپس پیغام بھیج کر مجھے واپس بلایا۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام گواہ ہو جاؤ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ زندگی گزرتی چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی 85 سال زندگی گزر گئی، 85 سال اولاد نہیں ہوئی دونوں بیویوں سے، نہ بیوی تو ایک تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارہ نے 85 سال آپ کی زندگی ہوئی تو سارہ نے درخواست کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بارے میں درخواست کی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، میرے بطن سے اولاد نہیں ہوئی، ممکن ہے کہ حاجرہ کے بطن سے اولاد ہو جائے، لہذا آپ اس سے نکاح کر لیں۔ 85 سال آپ کی زندگی تھی، 85 تو آپ نے نکاح فرمایا۔ پہلے ہی سال حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آور ہوگی، 86 سال آپ کی عمر ہوئی، 86 سال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند ارجماد عطا فرمایا۔ ان کا نام ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمایا تو آپ یہ دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو اولاد نیک اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی یا اللہ مجھ کو اولاد عطا فرما، نہیں نیک اولاد عطا فرما۔ معلوم ہوا نیک اولاد ہی نعمت ہے۔